اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام خالد و جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور نہ گھبراؤ اور نہ غمگین ہو، ہر طرح کی کامیابی سربلندی تمہارے لیے ہے، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. اور قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. تو حاضرین کرام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آدمی جب قدرت الہی کے کرشموں پر غور کرتا ہے اور سارے باطل عقیدوں سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنی مرضیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر اس کے مقام و مرتبے میں اضافہ فرماتے ہیں، اسے عظمت اور سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز مسخر کر دی جاتی ہے، اور کائنات کی ہر چیز پر اسے حاکم بنا دیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے زمینوں، آسمانوں، چاند، سورج اور ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. تو اس شخص کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے اور کائنات کی ہر چیز پر اسے حاکم بنا دیا ہے. تو حاضرین کرام، تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کر دیکھیں گے تو بزرگان دین نے اپنی زندگیوں میں جو مثالیں قائم فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی کے حصول کے لیے، ان بزرگوں نے اپنی ساری زندگی کو وقف فرما دیا اور اللہ اس کے حبیب کی اطاعت کے لیے اپنی تمام خواہشات پر، اپنے تمام نفسانی خواہشات پر انہوں نے روک لگا دی، اس پر کنٹرول کر لیا، اور اپنی ساری زندگی کا مقصد حیات ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کو اپنی زندگی کا مقصد حیات انہوں نے بنا لیا، اور اس طرح سے عمل کرتے ہوئے انہوں نے ایمان کامل کی دولت کو حاصل کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی سربلندی سے، ہر طرح کی کامیابی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمکنار فرمایا
چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہی کا واقعہ ہے کہ جب مصر فتح ہوا اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مصر پر گورنر بنانے کے لیے آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا اور انہیں مصر کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر بنا دیے گئے، وہاں پر جب آپ مقیم ہو گئے تو مصر جہاں پہ دریائے نیل بہتا ہے اچانک وہ خشک ہو جاتا ہے، دریا بہنے نہیں لگتا، اس کا پانی سوکھ جاتا ہے۔ تو مصر کے لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت یہ ہماری قدیم روایت چلتی آ رہی ہے کہ جب بھی دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے تو ہم ایک لڑکی کو تیار کرتے ہیں، اس کا بناؤ سنگار کرتے ہیں، اچھی طرح سے تیار کر اسے دریائے نیل میں ڈالتے ہیں، تو اس کے بعد پھر دریائے نیل بہتا ہے، ورنہ پھر دریائے نیل کے بہنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، دریائے نیل بہتا نہیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھا اور مشورہ طلب فرمایا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا، اس میں آپ نے یہ لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلمانوں کے امیر عمر بن خطاب کی جانب سے دریائے نیل کے نام، اور پھر ساتھ ہی آپ نے لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بہتی ہے تو بہ، ورنہ مسلمان تیرے پانی کے محتاج نہیں ہیں، مسلمان تیرے پانی کے محتاج نہیں ہیں، مسلمانوں کو تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا خط آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے نام لکھا اور کہا کہ اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے لکھا کہ اسلام کسی بھی قدیم روایات کو ادا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، رسم و رواج کو ادا کرنے کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب وہ خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتا ہے تو جو خط آپ نے دریا کے نام لکھا تھا اس خط کو جب آپ کے حکم پر دریائے نیل میں ڈالا گیا تو دنیا محو حیرت ہے کہ دریائے نیل خود بخود بہنا شروع کر دیتی ہے، اس میں پانی کی روانی پھر سے جاری ہو جاتی ہے۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان کامل کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی چٹھی نے ایسا کرشمہ کر دکھایا کہ دریائے نیل جو خشک ہو چکا تھا ایک چٹھی کے ڈالنے سے وہ پھر وہاں سے بہنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پانی سے پھر سے بھر جاتی ہے۔ تو حاضرین کرام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور یہ نتیجہ تھا اس تعلیم و تربیت کا جو حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی۔ تو حاضرین کرام عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ ایک چٹھی بھی دریائے نیل میں پڑتی ہے تو دریائے نیل بہنے لگتا ہے۔ تو ذرا غور فرمائیں، جب ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو اس عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اندازہ کیا ہوگا، عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور سربلندی کا اندازہ کیا ہوگا۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، ایمان سے کہہ دو کہ آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، ایمان سے کہہ دو کہ آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حاضرین کرام عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت پر مکمل طور پر صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، ایمان کامل کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے حبیب کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا پڑے گا، ان کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنا پڑے گا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا پڑے گا اور اپنی مرضیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں فنا کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہو سکتی ہے، تمہیں ایمان کامل کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے۔ حاضرین کرام، اگر ہم تاریخ کے پنوں کو الٹ کر دیکھتے چلیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ جلیل القدر ولی کامل گزرے ہیں جن کے تعلق سے ایک بہت بڑے بزرگ نے فرمایا کہ جس نے بھی بایزید کو دیکھا تو وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا، جس نے بھی بایزید کے چہرے کی زیارت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اس حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک دریا کے کنارے پر ٹہل رہے تھے اور کچھ نوجوان آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت مریدوں پر حکومت کرنا تو بڑا آسان کام ہے، اگر آپ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، ولی کامل ہے، تو اس دریا کی مچھلیوں پر حکومت کر کر دکھائیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوئی لی اور اللہ کا نام لے کر اسے دریا میں ڈال دیا، اسے سمندر میں ڈال دیا اور پھر مچھلیوں کو حکم فرمایا کہ اے سمندر کی مچھلیوں، میں نے جو سوئی سمندر میں پھینکی ہے وہی سوئی مجھے لا کر دو۔ تو یہ اعلان کا سننا ہی تھا کہ سمندر کی سطح پر بہت ساری مچھلیاں جمع ہو جاتی ہے اور ہر ایک کے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی ہوتی ہے۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو محو حیرت ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب سمندر کی مچھلیوں سے فرمایا کہ مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے بلکہ وہی سوئی چاہیے جو میں نے سمندر میں پھینکی ہے۔ چنانچہ ایک مچھلی پھر سے اندر جاتی ہے اور اس سوئی کو لا کر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو ایمان کامل کی دولت عطا فرما دیتا ہے تو کائنات کی ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حاکم بنا دیتا ہے، ہر چیز پر اسے حکم کرنے والا، اسے حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے، اور زمین و آسمان کی کائنات کی ہر چیز اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، اس کی فرما بردار بن جاتی ہے۔ لیکن یہ تمام عظمتیں کب حاصل ہوگی؟ اس وقت حاصل ہوگی جب بندے کو ایمان کامل کی دولت نصیب ہو جائے، وہ مکمل طور پر ایمان والا بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو جائے، شریعت کے حدود پر عمل کرنے والا ہو جائے، شریعت کے حدود کی حفاظت کرنے والا ہو جائے، تب کہیں جا کر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر عظمت والا مقام عطا فرماتے ہیں، اس طرح کی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو مالا مال فرما لیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی وعدے کے خلاف نہیں فرماتے، کبھی وعدہ خلافی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتے۔ اگر تم اللہ کے احکامات کی پابندی کرو گے، جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اگر ہم اس آیت کریمہ کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیں گے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ اور اس کے حبیب نے حکم فرمایا ہے اس پر عمل کریں گے، اور جن کاموں سے رکنے کا اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اگر ہم ان تمام چیزوں سے رک جائیں گے تو یقیناً یہ نعمت عظمیٰ ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہے، ایمان کامل کی دولت ہمیں بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ آج ہم کئی طرح کی دعائیں مانگنے لگتے ہیں، ہر طرح کی دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز مانگتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہماری دعاؤں کا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی قبولیت کی کوئی آثار ہمیں
ہمیں نظر نہیں آتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا سبب واحد یہ ایک ہی ہے کہ آج ہمارے پاس ایمان کامل کی دولت نہیں ہے، کامل ایمان ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اگر ہماری طبیعت کسی کام کے کرنے پر تیار ہوتی ہے، کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، تو ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں. اور جہاں کہیں پر بھی ہمیں کوئی ذرا سی تکلیف اور دشواری نظر آتی ہے تو اس مقام سے ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. تو اگر ہمارا اس طریقے کا عمل ہوگا، اس طریقے کا ہمارا کردار ہوگا، تو پھر ایمان ایک کامل کی دولت ہمیں کہاں نصیب ہوتی؟ ایک ایمان والے کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کا جو حکم مل جائے اس کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کر دیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے حبیب کے سامنے جھکا دیں، تب کہیں جا کر اسے ایمان کی دولت نصیب ہو سکتی ہے. اگر ہم اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول نہیں کریں گے، اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضی میں فنا نہیں کریں گے، تو ہمیں ایمان کامل کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی. اور نہ پھر وہ آیت کریمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم نہ گھبراؤ نہ غمگین ہو، ہر طرح کی کامیابی تمہارے لیے ہے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی شرط لگائی ہے جو کوئی بھی ایمان والا ہوگا، کامل ایمان کی دولت جسے نصیب ہو جائے گی، تو دنیا و آخرت کے تمام فکروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات عطا فرما دے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کے حدود پر عمل کرنے والا بنائے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہوئے اس کے حبیب کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ